إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سماء کے لائق و زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے. بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو ہم تک کی پہنچایا، اور جن کے قلب اطہر پر رب العالمین نے قرآن جیسے عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا، جن کو رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم النبیین کا خطاب فرمایا. بے شمار انگنت درود و سلام ہو ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس ٹاپک کے تحت گفتگو کروں گا، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں، حسد کے نقصانات. حضرات، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک موذی بیماری ہے. جس شخص کے اندر یہ بیماری لگ جاتی ہے، یا پھر جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کی بیماری میں جو مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا چین، اس کا سکون، اس کا اطمینان، اس کی راحتیں سب غارت ہو جاتی ہیں، سب تباہ ہو جاتی ہیں. حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے، گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. وہ انسان جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو اپنی پریشانیوں کی فکر نہیں، اپنی غربت کی فکر نہیں، اپنی مشکلات اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی فکر نہیں. اس کو فکر، حاسد کو، حسد کرنے والے کو فکر اس بات کی ہے، سامنے والا سکھ میں کیوں ہے، سامنے والا آرام میں کیوں ہے، سامنے والا راحت میں کیوں ہے، سامنے والے کو یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ سہولتیں، یہ فیسلٹیز، یہ سکون، یہ اطمینان کیسے ملا ہوا، اس کے سکھ سے یہ دکھ میں ہے.
कौन? हसद करने वाला। यही वजह बनती है कि जो हासिद होता है, जो हसद करने वाला होता है, वो कभी सुकून उसको नहीं मिलता, हमेशा परेशान रहता है। बाद हुक्मा और दानिशवरान कहते हैं कि 3 चीजें जिसके अंदर दाखिल हो जाए, या जो शख्स 3 चीजों में मुब्तला हो जाए, उसकी जिंदगी का सुकून गारत हो जाता है, उसकी जिंदगी ना खुशगवार हो जाती है, खुशियां खत्म हो जाती हैं। किसकी? जो इंसान 3 चीजों में गिरफ्तार हो जाए, 3 चीजों में मुब्तला हो जाए। सलासतुन ला यहनउ लिसाहिबिहा ऐशुन, 3 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर दाखिल हो जाए, उसकी जिंदगी खुशगवार नहीं रहती है, वो खुशगवार नहीं रहता है। अल हसद वल हिक़्द व सूउल खुल्क़। हसद, नंबर 1 हसद, नंबर 2 बुग़्ज़, नंबर 3 सूउल खुल्क़, बद इखलाकी। ये 3 वो दिल की बीमारी, ये अमराज दिल के हैं, और दिल बॉडी का सेंटर है, मरकज है, रईसुल आज़ा है दिल। दिल खराब, पूरी जिस्म, पूरी बॉडी खराब। जाओ डॉक्टर से आप मालूम करो, असल बॉडी में दिल है, दिल दिमाग, ये बहुत अजीम आज़ा है बॉडी के, और दिल खराब हो गया तो दिल की बीमारी। जो शख्स इन 3 बीमारियों का शिकार हो जाए, इन 3 बीमारियों में मुब्तला हो जाए, उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। और इसमें एक है सबसे पहले हसद। और हसद वो बीमारी है कि जो इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है, जो इंसान हसद जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, फिर इस बीमारी की वजह से, इस हसद की वजह से बेशुमार बीमारियां उसकी बॉडी में उभर जाती हैं, उसकी बॉडी में पैदा हो जाती हैं, उसके दिल दिमाग में और बीमारियां आ जाती हैं। मसलन जो इंसान हासिद होगा, उसके अंदर बुग़्ज़ भी होगा। जो इंसान हसद करने वाला होगा, हसद की वजह से दुश्मनी, अदावत, फितना फसाद, लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन, गम, ये सारी बीमारियों की जड़ है हसद। लड़ाई झगड़ा, अदावत, दुश्मनियां है, फितना फसाद है, जड़ उसकी हसद है। अगर कोई हसद का शिकार हो जाए तो इतनी मूजी बीमारी है, इतनी खतरनाक की बीमारी है हसद। इसलिए इंसान को हसद से बचना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं हसद किसको कहते हैं, पहले ये जानते हैं हसद के माने क्या होते हैं। तो हसद की तारीफ अहले इल्म ने यूं फरमाई है, तमन्नी ज़वाल निअमत अन साहिबिहा, कि साहिब नेमत से नेमत के ज़ायल होने की तमन्ना करना। किसी के पास कुछ नेमत है, अल्लाह ने उसको नवाजा है, जो हसद करने वाला है ये आरज़ू रखता है, ये तमन्ना करता है कि उसकी ये नेमत ज़ायल हो जाए, खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, और उसकी नेमत उसके पास से चली जाए। या फिर जो हसद करने वाला होता है, जिसके पास नेमत है दूसरे के पास, उसको नापसंद करता है और उससे खुश नहीं होता है। बाद हासिदीन इतने खतरनाक होते हैं, नेमत उनको मिले न मिले, उनकी चाहत ये होती है इसके पास ना रहे, इसके पास ना रहे, इसका ये चीज अल्लाह ने जो उसको नेमत दी है सल्ब हो जाए, खत्म हो जाए, छिन जाए, तबाह हो जाए। मसलन किसी का बिजनेस, तिजारत चल रहा है, दूसरा ताजिर है, दूसरा साइड वाला है, अब उसको हसद हो जाता है, इसका बिजनेस, इसकी तिजारत चल क्यों रही है इतनी अच्छी से, खत्म हो जाए। वो खुद चाहे गुर्बत में रहे, खुद परेशान रहे, खुद तिजारत कर पाए या ना कर पाए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी है कि नहीं, उससे लेना देना, वो ये चाहता है कि इसका बिजनेस तबाह हो जाए। हसद है। किसी की अच्छी सवारी है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह की नेमतों से वो शराबोर है, अब हसद करने वाला इंसान क्या चाहता है कि उसकी सवारी तबाह हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हादसे का शिकार हो जाए, उसके पास ना रहे। या फिर रिहायशी एतबार से कोई अच्छे अंदाज में रह रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसका रहन सहन बेहतर है। हसद करने वाला जो है, हासिद है, उसकी तमन्ना ये होती है ज़वाल निअमा,
کہ اس کی نعمت کا زوال ہو جائے، اس کی رہائش ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اور جو اس کی اتنی اچھی رہائش ہے اس کی اچھی رہائش نہ رہے. یہ حاسد کے دل میں ہوتا ہے، یہ حاسد کے دل میں ہوتا ہے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے حسد ایک بہت خطرناک اور موذی بیماری ہے. انسان کو اس بیماری سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ حسد جیسی بیماری نہ ہو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بیماری سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. حسد اتنی موذی بیماری ہے. اور بسا اوقات حسد کی وجہ سے انسان اپنے بھائی کو قتل کر دینے کے دہانے پر آ جاتا ہے، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے. اور حسد کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی مذمت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حسد کی مذمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ فرماتے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس وجہ سے ما آتاہم اللہ من فضل کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نوازا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حسد کی مذمت فرمائی. کیوں؟ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے حسد کرتے تھے. یہودیوں کو پہلا حسد یہ تھا کہ نبی قریشی خاندان میں، مکہ والوں میں نبی کیوں آیا؟ ہمارے اندر نبی آنا چاہیے. اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے سب بنی اسرائیل میں آئے، ان میں کیسے نبی؟ ہم تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت، سیادت، حکمرانی عطا فرمائی تھی، عزت عطا فرمائی تھی. یہ دیکھ کر کے یہودی مدینے میں جلتے تھے کہ اس کو نبوت کیوں ملی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم السلام والتامین. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں کو جتنا کسی اور چیزوں پر حسد نہیں ہے، سب سے زیادہ یہودیوں کو جس چیز پہ حسد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سلام پر اور ہمارے آمین پر یہودی بہت حسد کرتے ہیں. یہودی سلام پر اور آمین جو نماز میں کہی جاتی ہے اس پر یہودی بہت حسد کرتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا تذکرہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کو سب سے زیادہ جس بات پر حسد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا. یہودیوں کو اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پیارے نبی کو جمعہ جیسا مبارک دن، عظیم دن، سردار دن، جمعہ پورے تمام دنوں کا سردار ہے، بے عظیم دن ہے جمعہ کا دن، اور اسی دن قیامت آئے گی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا. تو یہودیوں کو اس بات سے حسد ہے تو جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا دن عطا فرمایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور بھی چیزوں پر یہودیوں کو حسد ہے. ان سے ایک یہ بھی ہے یہودیوں کو حسد اس بات سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ بیت اللہ مسجد حرام بنا دیا. اس سے بھی یہودی چڑھتے ہیں، یہودیوں کو حسد ہوتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں کو اس بات سے بھی حسد ہوتا ہے کہ ہم لوگ نمازوں میں امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ یہودیوں کو ان تمام چیزوں سے حسد ہے. ایک تو مسلمانوں کو سلام پر، مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اس سے یہودی چڑھتے ہیں، ان کو حسد ہوتا ہے. اور آمین جو نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جہری نمازوں میں تو مقتدی آمین کہتے ہیں، اس سے یہودی چڑھتے ہیں. ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، مسجد نبوی میں مدینے میں یہودی تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے. یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے جو تھے وہ مدینے میں تھے. اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہودی سنتے ہوں گے نا، جب اللہ کے نبی والدالین کہتے ہوں گے، صحابہ کرام آمین کہتے تو یہودی سنتے ہوں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ نماز، جہری نمازوں میں
امام کے ساتھ میں والظالین کے بعد آمین کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے. اور اگر اس سے کوئی چڑھے تو سمجھ لو اس کی صفت کہاں مل رہی ہے اور کس سے مل رہی. یہودی چڑھتے ہیں کس سے؟ آمین سے. اور آج الحمدللہ پورے مکے کے اندر، پورے مدینے کے اندر، کسی مدینے کے مسجد میں جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، کسی مسجد میں جائیں گے، الحمدللہ امام ظاہری نمازوں میں والظالین کہتا ہے بلند آواز سے. کعبہ شریف کے اندر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی، اور مسجد قباء میں، مسجد قبلہ، جتنی بھی تاریخی مسجدیں ہیں اور بغیر تاریخی مسجد، سب میں بلند آواز سے آمین کہی جاتی ہے. تو اس میں چڑھنا، اگر کوئی چڑھ رہا ہے تو اس کو اپنی بیماری ہے، اس کا اپنا حسد ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ اس بات سے چڑھتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ حسد میں یہ بھی ہے یہودیوں کا کہ آمین جب کہی جاتی تو چڑھتے ہیں. اب کوئی انسان ایسا ہے آمین آہستہ کہہ رہا ہے، بھائی تم آہستہ کہو، ہم تم پر پریشر نہیں ڈال رہے، تم زور سے کہو، لیکن کم سے کم جو بلند آواز سے آمین کہہ رہے، اب چڑھو تو نا. آپ دنیا بھر کی باتیں تو نہ بولو، تم نے آگ رکھی جائے گی، ایسا کیا جائے گا، ویسا کیا جائے گا. تمہارے گھر جبریل آئے تھے، کیا بتائے تھے کہ زور سے آمین کہا جائے گا، اس کے منہ میں آگ رکھے تھے. آج بھی اللہ کے نبی کی مسجد میں جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے وہاں ائمہ حرمین کھڑے ہوتے، اسی جگہ پر نعت پڑھاتے اور آمین بآواز بلند کہتے. تو حسد بڑی خطرناک موذی بیماری ہے. حسد کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جلن کا مادہ پیدا ہو جائے. حسد کے بجائے حسد کا جو متضاد ہے وہ ہے رشک. رشک آپ کریں، رشک سے آپ کو کوئی نہیں منع کیا. مثلا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کسی کا کوئی بزنس ہے، آپ یہ تمنا کریں اللہ میرا بھی ایسا بزنس ہو جائے. کسی کے پاس کوئی سواری ہے، اس کا اچھا رہن سہن ہے، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ میرا بھی ایسا. یہ رشک ہے. حسد کے متضاد رشک ہے. رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے. اس سے منع کیا گیا. حسد میں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہوتی ہے. جو انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے، اس کی تمنا پہلے یہ رہتی یہ جس نعمت میں ہے وہ نعمت ختم ہو جائے. لیکن رشک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. رشک میں بالفاظ دیگر ایک دعا ہوتی کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے جیسے کہ تو نے اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے. تو رشک کریں، حسد نہ کریں. حسد گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ہر مسلمان کو، ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے دل کو، اپنے سینوں کو حسد جیسے موذی بیماری سے پاک کر لیں، صاف کر لیں. کیونکہ حسد کرنا یہ منافقوں کا، یہودیوں کا اور اسلام کے دشمنوں کا شیوا رہا ہے، ان کی عادتیں رہی. اس لیے آپ حسد کا شکار نہ ہو. حسد وہ چیز ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. حسد کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. اللہ کے نبی فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، سراغ مت لگاؤ، ولا تحسسوا، اور چوری چھپے کسی کی باتیں سننے کے لیے کان مت لگاؤ. کوئی باتیں کر رہا ہے تنہائی میں، کچھ لوگ ہیں اب کان لگا کے بیٹھے ہیں، بس کچھ سننے میں آ جائے اور فوراً ہی آگ بھڑکا دیجئے. ایسا ہے معاشرے میں ہے. مسجدوں میں بھی رہتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن کان لگائے بیٹھے رہتے. کچھ سنگن مل جائے بس تو دیکھو پورے محلے میں یہاں وہاں دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. تو کیا نبی کے فرمان وَلَا تَحَسَّسُوا، اور چوری چھپے کسی کی باتوں کو سننے کے لیے کان مت لگاؤ. وَلَا تَنَاجَشُوا، اور خریداری کی نیت کے بغیر فضول میں کسی چیز کو جو فروخت ہو رہی ہو اس کی قیمت مت لگاؤ. خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، فالتو میں قیمتیں لگا رہے تاکہ وہ چیز اور مہنگی پڑ جائے دوسرے بندے کے لیے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،
اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو. اس پوری حدیث کے اندر اگر گفتگو کی جائے تو بڑی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. اختصار سے بات رکھتا ہوں. پہلے اللہ کے نبی ذکر فرمائے کہ حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے, اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرو, حسد کا شکار نہ ہو. دوسرا کیا فرمایا, وَلَا تَبَاغَضُوا, اور بغض نہ رکھو. بغض کیا ہے؟ معاشرے میں پھیلنے والی ایک بیماری ہے بغض. بغض دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنا پر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دل میں عداوت رکھتا ہے, اس کو بغض کہتے ہیں. بغض, اپنے مسلمان بھائی سے بغض نہ رکھو. اور حاسد, حسد کرنے والا ہو یا بغض کرنے والا ہو, دونوں بیچارے جلتے رہتے ہیں. ملنا ملانا کچھ بھی نہیں. بھائی ہم آپ سے حسد کر رہے ہیں, کیا مل رہا ہے؟ نیکیاں خراب ہو رہی, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں, فالتو میں جل رہے ہیں. اور بغض کرنے والا, دونوں یہ ایسے بدنصیب انسان ہے. حسد کرنے والا, بغض رکھنے والا, کس کے جلتا رہتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا ہے. تو بغض دل کی بیماری ہے, عداوت کی بنا پر اپنے بھائی کے متعلق دل میں رکھی جاتی ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, سراغ مت لگاؤ, جاسوسی مت کرو. آپ دیکھو مسلم گلیوں کے اندر, مسلم محلوں کے اندر, مسلم گھرانے میں کچھ ہو رہا ہے نا, یہ مسلمان اٹھے گا جا کے جاسوسی کرے گا, جا کے مخبری کرے گا. کر رہا کہ نہیں کر رہا آپ سب کو پتا ہے. کچھ ہو رہا گھر کے اندر, وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں سے آپ کو پریشانی آ سکتی ہے. جاسوسی مخبری سے منع کیا گیا, ناجائز ہے. آپ لوگ اپنے لوگوں کو لگا کر کے رکھتے ہیں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں, فلاں سوسائٹی کے اندر جاسوس چل رہے ہیں. کچھ ہو جائے فوراً خبر پہنچ جاتی ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. اور وَلَا تَحَسَّسُوا, چوری چھپے کسی کی باتوں کو مت سنا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان چوری چھپے کسی کی باتوں کو سنتا ہے اور وہ ناپسند کر رہا ہے تو سننے والا جو ہے اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. کیا تیار اس کے لیے؟ آج آپ دیکھو لوگ لگے رہتے, کچھ سنگل مل جائے, کہیں سے کسی کی کچھ خبر مل جائے, جاسوسی کر رہے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو سن کر کے لائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اسے اللہ کے نبی نے فرمایا, آخر میں فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا, اور خریداری کی نیت نہیں ہے فضول میں کسی چیز جو بک رہی ہے اس کی قیمت لگانا, بولی لگانا, تاکہ مارکیٹ میں یا اس جگہ پر وہ چیز مہنگی ہو جائے. مثلا کوئی چیز بازار میں فروخت ہو رہی ہے, اب ایک انسان جاتا ہے اس کو لینا نہیں ہے, خالی دام لگا رہا ہے تاکہ سامنے والا بھی, وہ بولا 100, وہ بولا ہم 150 دے رہے ہیں, وہ بولا ہم 500, وہ 600 1000 دے. مطلب ریٹ اس چیز کے بڑھائے جا رہے ہیں, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے اس مقام کی, اس جگہ کی, اس چیز کی. لیکن یہ سامنے والا جو بندہ ہے, سیل کرنے والا, جو بیچنے والا, اس سے ملا ہوا ہے, تو یہ چیز حرام ہے, گناہ ناجائز ہے. آپ کی خریدنے کی نیت نہیں ہے کسی سامان کو, تو آپ بولی مت لگاؤ. آپ بولی لگا کر کے اس چیز کے ریٹ مت بڑھاؤ, اس کی قیمت مت بڑھاؤ. اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور بات وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا مت کرو. اگر آپ کو معلوم ہے اس چیز کا, اس جگہ کا, اس سامان کا سودا ہو رہا ہے یا فلاں سے بات چل رہی, آپ اس میں انٹرفیئر مت کرو جب تک کہ دونوں کا مسئلہ ختم نہ ہو جائے. تو خام خواہ کسی چیز کی بولی لگانا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے, یوں بولی لگا رہا تاکہ وہ چیز مہنگی ہو جائے, وہ چیز کے دام بڑھ جائے, تو یہ چیز ناجائز ہے اور یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. آخری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو, دشمنی مت کرو, عداوتیں مت کرو, نفرتیں مت پھیلاؤ, حسد مت کرو, بغض کا شکار مت ہو, تجسس مت کرو, اپنے بھائی کو سراغ مت لگاؤ, اپنے بھائی کو ٹوہ میں مت لگو. آج آپ دیکھو ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے ہوئے اور یہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے. یہ برائی مسلمانوں کو زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, غیر اقوام کے اندر کچھ کم پائی جا رہی ہے, ہمارے یہاں زیادہ ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے. اور یہ حسد اتنی موذی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. حسد کا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ایمان پر پڑتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا. ایک تو چل رہا ہے, جتنے بھی حاسد ہیں, حسد کرنے والے ہیں, اپنے بھائی کی ترقی سے خوش نہیں, کسی کے بزنس سے خوش نہیں, کسی کی تعلیم, کسی کے عہدے سے خوش نہیں,
جو بھی حاسد ہے اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس کے دل کو چین نہیں آتا، ہمیشہ گھبراہٹ میں اور غم میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے حسد کرنے والا انسان۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ حسد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اور ایمان پر اثرات آتے ہیں، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا تحلق لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی طرح، پچھلی قوموں کی طرح ایک بیماری پنپ آئی ہے، ایک بیماری نکل پڑی ہے، ایک بیماری پچھلی امتوں کی طرح تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کون سی بیماری؟ اللہ کے نبی فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ دونوں بیماریاں مونڈنے والی ہیں، ختم کرنے والی ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بال کو مونڈنے والی، یہ دونوں بیماری ایسی بیماری ہے انسان کے ایمان کو مونڈ دیں گی، ختم کر دیں گی۔ کیا معلوم ہے کہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیں گی؟ کیا یہ حسد کی بیماری اور بغض کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے انسان کو حسد سے اور بغض سے بچنا چاہیے، اور بغض تو اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پیر کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، اور وہ دو آدمی جو آپس میں بغض رکھتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دونوں آپس میں صلح کر لو اور محبتیں پیدا کر لو، انظروا هذین حتی یصطلحا، مہلت دی جاتی ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو درست کر لو، جب تک یہ لوگ اپنے بغض دل سے نہیں نکالیں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو بخشش کی میں رکاوٹ ہے یہ بغض، یہ حسد۔ کیا معلوم ہوا انسان کو بغض سے، حسد سے بچنا چاہیے، اور بغض حسد بظاہر دونوں الگ الگ ہیں لیکن تقریباً مترادف الفاظ ہیں اور دونوں کا استعمال یکساں ہوتا ہے، دونوں دل کی بیماری ہیں۔ بغض میں عداوت پائی جاتی ہے، دشمنی پائی جاتی ہے، اور حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد میں جلن کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ انسان بھی دل کا مریض ہو جاتا ہے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد نہ کریں، حسد کی بجائے اپنے بھائی سے رشک کریں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، دولت دیا، تو آپ یہ تمنا کریں یا مولا ہمیں بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہوگا، یہ حسد نہیں ہوگا، اور یہ جائز ہے۔ اور عام طور پر حصول مال ہی میں حسد کیا جاتا ہے، حصول مال کے لیے حسد کیا جاتا ہے۔ تو انسان یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ اللہ جسے آپ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا یا مولا ہمیں بھی عطا فرما دے، تو یہ رشک ہوگا، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور آپ بہت سارے امراض اور بیماریوں کا شکار ہوں گے جن کا میں نے ابھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد جیسی موذی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کے لیے دل میں جگہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رواداری، ہمدردی کے جذبہ اللہ ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ ہر انسان کو چاہیے اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم اتنا چاہیے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر انسان کسی کو خوشیاں نہیں بانٹ سکتا ہے، اگر کسی کو خوشیاں نہیں بانٹ سکتا ہے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو غم میں مبتلا نہ کریں، اس کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ کسی کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو آپ تکلیف تو کم سے کم نہ دیں، اس کا دکھ میں اور غم میں تو نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عرض کیا گیا یا الہ العالمین اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو تیرے بندے اللہ مقروض ہیں یا اللہ قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا بہترین سے بہترین انتظام فرما دیجیے. یا مولا جو تجارت کے لیے اللہ پریشان ہے جس کے حلال کے لیے اللہ پریشان ہے یا اللہ ان کی تجارت میں اللہ ان کی دکان میں ان کے کارخانوں میں ان کی کمپنیوں میں اللہ برکت عطا فرما اور انہیں اللہ پنج وقتہ نمازی بنا. دین کی اسلام کی کتاب کی اللہ کی کتاب اور حدیث کی سمجھ اور فہم عطا فرما. یا مولا ہماری مسجدوں کی ہمارے مدارسوں کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ان مسلم بھائیوں پر جن پر ظلم ہو رہا ہے ظلم ناجائز ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا یا اللہ ان کی رہائی کا بہترین سے بہترین انتظام و انصراف فرما دیجیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملکم الصالحین.